اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے میرے عزیز ساتھی؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے، عافیت میں رکھے فی دنیا والآخرہ۔ آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ اللہ ہمارے ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، آج ہم لیسن شروع کرنے جا رہے ہیں سورۃ الطارق سے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق تو آگے پر شد بھی ہے اور قاف ساکن ہو جائے گا، کلکلا کریں گے، اس کا دھیان رکھیں گے۔ وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب۔ تو جی ساتھیوں، آج کا لیسن ہمارا یہاں تک ہی ہے، کمپلیٹ ہوتا الحمدللہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا لاسٹ لیسن میں کہ مد متصل اور منفصل، آج کی آیات میں ہم اسی کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ حروف مدہ کے بعد سبب مدہ اسی کلمے میں آئے تو مد متصل ہوتی ہے، اور سبب مدہ حمزہ اگلے کلمے میں آئے تو مد منفصل ہوتی ہے۔ ہم نے پڑھے تھے مد کے 3 اسباب، ٹھیک ہے، حمزہ، جزم اور شد۔ تو سب سے پہلے ہم حمزہ کو دیکھ رہے تھے، اور کہ حروف مدہ کے بعد سبب مدہ اگر حمزہ اسی کلمے میں آئے گا تو مد متصل، اگلے کلمے میں آئے گا تو منفصل۔ تو آج کی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہاں کہاں مد متصل اینڈ مد منفصل ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1 سورۃ الطارق، والسماء۔ اب یہاں پہ دیکھیں بڑی مد آ رہی ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے، آپ بتائیے کہ یہاں پہ کون سی مد ہو رہی ہے؟ غور و فکر کیجیے، جی دماغ میں تھوڑا سا زور ڈالیے۔ جی، حروف مدہ آ رہا ہے، الف سے پہلے میم کے اوپر زبر، یہ حلف مدہ، اور اس کے بعد سبب مدہ حمزہ اسی کلمے میں ہے، والسماء ایک ہی کلمہ ہے، لہٰذا یہاں کیا ہوگا بتائیے؟
جی ہاں مد متصل شاباش. وما ادراک آیت نمبر 2 میں دیکھتے ہیں یہاں پہ حروف مدہ کے بعد سبب مدہ حمزہ اگلے کلمے میں ہے. اب دیکھیں وما الگ کلمہ ہے، ادراک الگ کلمہ ہے، لہٰذا یہاں پہ کون سی والی مد ہوگی؟ مد منفصل ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی جدا جدا حروف مدہ اور سبب مدہ اگلے کلمے میں ہے، الگ الگ کلمے میں ہیں دونوں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اسی لیسن کے اندر تو ہمیں ملتا ہے آیت نمبر 6 میں خلق من ماء دافق. ماء پہ دیکھیں ماء حروف مدہ کے بعد سبب مدہ حمزہ اسی کلمے میں ہے، لہٰذا یہاں پہ مد کون سی ہوگی بتائیے سب؟ جی ہاں مد متصل ہوگی. شاباش. متصل کا مطلب ہوتا ہے یعنی جڑی ہوئی. نیکسٹ آیت نمبر 7 میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ بھی ہمیں بڑی مد مل رہی ہے. اب یہ دیکھنا ہے یہاں کون سی مد ہو رہی ہے، مد متصل یا منفصل. جی ہاں یہاں پہ مد متصل ہو رہی ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد سبب مدہ حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے، دونوں حروف مدہ اور سبب دونوں ایک ہی کلمے میں ہیں. والترائب. ٹھیک ہے، والترائب. چلیے آیت نمبر 7 تک ہی ہمارا لیسن ہے، اس کو سننا ہے اور بار بار دہرانا ہے، بار بار سننا ہے، بار بار دہرانا ہے. انشاءاللہ وہ بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا. اور جو ساتھی ہمارے نئے شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ تو پیچھے سے اپنا پیچھے والے لیسن سے ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو رولز اور قواعد کی سمجھ آ سکے، تاکہ اگلا لیسن آپ کو بآسانی سمجھ آ سکے. ان آیات کو دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. تو پیارے ساتھیوں ہمارا لیسن الحمدللہ ہو چکا. آج کی آیات میں لاسٹ میں میجورٹی آیت کے لاسٹ میں دیکھیں حروف قلقلہ آ رہا ہے، اس کا بھی خصوصی دھیان رکھنا ہے کہ قلقلہ واضح ہو. قاف طا با جیم دا جب یہ حروف ساکن ہو جائیں، ساکن تو نہیں ہے لاسٹ میں لیکن وقف کی صورت میں آپ کو پتہ ہے حرف ساکن ہو جاتا ہے تو یہاں پہ قلقلہ کریں گے اور قلقلہ واضح ہونا چاہیے. تو جی ساتھیوں لاسٹ پیغام کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے جان مال کی حفاظت فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.